السلام علیکم ریڈرز، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی رائٹر ناول اٹس یور فالٹ مائی ہارٹ بیٹ کی ایپیسوڈ نمبر 17 لے کر حاضر ہو چکی ہے۔ آئی ایم سو سوری 2 دن میں آپ کو ایپیسوڈ نہیں دے سکی، مطلب جس دن میں نے اپلوڈ کرنی تھی اس دن اور کل کا دن۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہمارے بارشوں کی وجہ سے سگنل کا پرابلم بہت ہو رہا ہے، اس وجہ سے میں ریکارڈ بھی نہیں کر سکی تھی۔ تو ابھی میں ریکارڈ کر رہی ہوں ایپیسوڈ کو۔ ہم شروع کرتے ہیں ہمارے آج کے ناول کو۔ ناول کا نام ہے اٹس یور فالٹ دیٹ مائی ہارٹ بیٹ، رائٹر کا نام ہے مانیہ خان یعنی کہ میں، اینڈ ایپیسوڈ ہے 17 یعنی کہ 17۔ کیا بات ہے، میں دیکھ رہی ہوں تم دونوں 3 دن سے ایک ساتھ آتے ہو، ایک ساتھ ہی جاتے ہو۔ خیر تو ہے نا، کہیں تم ریونو کے ساتھ شفٹ تو نہیں ہو گئی؟ وہ یونی کے گیٹ کو عبور کرتی پارکنگ ایریا کے پاس سے گزر رہی تھی کہ یونا کو ریونو کی گاڑی سے نکلتے دیکھ وہیں رک گئی، اور جب وہ دونوں اس کے پاس آئے تو اس نے مشکوک نگاہوں سے انہیں دیکھتے پوچھا، تم تینوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ جیجن اور دو ہیون بھی انہیں دیکھ کر ان کے پاس آئے۔ کچھ نہیں، بس میں ان سے پوچھ رہی ہوں کہ آخر آج کل یہ دونوں ایک ہی کار کیوں یوز کر رہے ہیں؟ منجی ابھی بھی ان دونوں کو مشکوک نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ ایکچولی ہم دونوں بھی ایک ساتھ رہتے ہیں، میں اوپا کے ساتھ اس کے نئے فلیٹ میں شفٹ ہو گئی ہوں، یونا نے شرماتے ہوئے بتایا تو ان تینوں کے منہ کھل گئے، جبکہ ریونو مسکرا رہا تھا۔ کب ہوئے شفٹ؟ مجھے کیوں نہیں بتایا؟ منجی نے حیرانگی سے کہا، جبکہ جیجن نے معصوم منہ بنا کر دو ہیون کو دیکھا جو چہرہ جھکائے مسکرا رہا تھا۔ اس کا مسکرانا جیجن کو عجیب لگا۔ 2 دن پہلے ہی ہوئی ہوں شفٹ، یونا کے جواب پر منجی مسکرا پڑی۔ بڑی کوئی بدتمیز ہو تم۔ خیر چھوڑو، اب جب الگ سے شفٹ ہو گئی ہو تو بتاؤ اس خوشی میں ٹریٹ کب دے رہی ہو؟ منجی نے کہا تو وہ دونوں ہنس پڑے۔ جب تم کہو، ٹریٹ ہی ٹریٹ ہے جانم، یونا نے اس کے گلے لگ کر کہا۔ مجھے کیوں لگ رہا ہے تم ہم سے کچھ چھپا رہے ہو؟ جیجن نے دو ہیون سے کہا تو سب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ میں؟ دو ہیون نے اپنی جانب اشارہ کرتے پوچھا، جس پر جیجن نے ہاں میں سر ہلایا، جبکہ اب منجی کی طرح اس کی مشکوک نظریں دو ہیون پر تھیں۔ وہ ایکچولی آج صبح ہی، بلکہ ابھی آدھے گھنٹے پہلے ہی، بٹنا بھی میرے گھر میں شفٹ ہو گئی ہے۔ دو ہیون کی بات سن کر وہ سب ہونکوں کی طرح اسے دیکھنے لگے، پھر ہنس پڑے۔ ہاں ہاں ہاں، تم بھی اچھا مذاق کرتے ہو۔ ابھی تو تم نے اسے پرپوز بھی نہیں کیا اور کہہ رہے ہو گھر لے آئے ہو اسے، جیجن نے ہنستے ہوئے کہا تو باقی تینوں نے بھی سر ہلاتے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ گائز آئی ایم سوری، میں نے بتایا نہیں، پر میں اسے کب کا پرپوز کر چکا ہوں، اور وہ میرا پرپوزل قبول بھی کر چکی ہے۔ اب ہم آفیشیلی ایک کپل ہیں، دو ہیون نے سر کھجاتے بتایا۔ تم ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو دو ہیون؟ خاص کر میرے ساتھ؟ میں نے تمہاری مدد کی اس لڑکی کی فیلنگ جاننے میں، اور تم نے مجھے بھی نہیں بتایا، منجی نے ناراضگی سے کہا۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ جیجن نے اس کی گردن دبوچ لی۔ سالے کمینے، میرے سنگل ہوتے ہوئے تو منگل کیسے ہو سکتا ہے؟ دو ہیون کو گردن سے پکڑے گول گول گھماتا جیجن بولا، جبکہ دو ہیون نے مشکل سے اپنی گردن اس سے چھڑاتے اس سے فاصلہ بنایا۔ اب تو پتہ نہیں کب تک سنگل رہے گا، تیرے پیچھے میں کیوں اپنی لو لائف کو روک کر رکھوں؟ اس نے کہا تو جیجن خطرناک ارادے سے اس کے پیچھے بھاگا، جبکہ دو ہیون اس سے اپنی جان بچانے کے لیے جتنی تیزی سے ہو سکا تھا اس سے دور بھاگ رہا تھا۔ دیکھ لو منجی، اگر تم اسے ہاں کہہ دیتی تو آج جیجن دو ہیون کے پیچھے ایسے نہ بھاگ رہا ہوتا۔ پتہ نہیں کب تم اسے ہاں کہو گی، یونا نے کہا تو منجی نے اسے حیران ہو کر دیکھا۔ تم تو اسے ناپسند کرتی ہو نا، پھر کیوں اس کی سائیڈ لے رہی ہو؟ منجی نے کہا تو یونا نے نام سر ہلایا۔ ناپسند کرتی تھی جب وہ روڈ ہوتا تھا، اب نہیں کرتی۔ ناپسند؟ یونا کے جواب پر وہ کچھ نہ بولی۔ چلو یار کینٹین چلتے ہیں، مجھے بھوک لگی ہے، میں نے ناشتہ نہیں کیا، اس نے ٹاپک چینج کرنے کے لیے کہا۔ ہاں چلو چلتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہاری ڈیٹ کیسی گزری جیجن کے ساتھ؟ مزہ آیا؟
ریونو نے ایک طرف سے یونا کا بازو پکڑا اور دوسری طرف سے منجی کا بازو پکڑ کر قدم آگے بڑھائے اور اس سے کل کی ڈیٹ کا پوچھا۔ بہت مزہ آیا یار، کل کا دن بیسٹ تھا، ہے نا منجی؟ جیجن نہ جانے اچانک سے کہاں سے ٹپکا تھا، شاید دوہیون اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اس لیے واپس آ گیا، اور نامحسوس انداز میں ریونو کے ہاتھ سے منجی کا ہاتھ نکال کر خود ان دونوں کے درمیان چلنے لگا۔ لو، ابھی اس نے ہاں نہیں کہی اور اس کی جیلسی چیک کرو، جب ہاں کہہ دے گی تب پتہ نہیں کیا کرے گا۔ یونا جو اس کی حرکت نوٹ کر چکی تھی منہ بگاڑتی بولی، تم چپ کرو چوہیا کہیں کی، بات کرنے سے پہلے خود کو دیکھ لو، پوری یونی جانتی ہے تم ریونو کے لیے کتنی پوزیسو ہو۔ جیجن نے ہاتھ آگے کرتے یونا کے ماتھے پر انگلی سے ہٹ کرتے کہا، تم نے مجھے مارا کیسے؟ یونا نے اسے اس کے مارنے پر کہا، دیکھو ایسے مارا۔ جیجن نے پھر سے ماتھے پر ہٹ کیا تو یونا کے کان غصے سے لال ہو گئے۔ رکو تم کم خاندان کے اکلوتے چراغ، آج تمہیں میں بجھا کر رہوں گی، وہ خطرناک ارادے سے بولی، جبکہ اس کا غصہ دیکھ کر جیجن نے دوڑ لگا دی تھی اور یونا اس کے پیچھے بھاگی۔ پہلے جو جیجن دوہیون کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اب وہی جیجن یونا کے آگے بھاگ رہا تھا اور اپنی جان بچا رہا تھا، جبکہ ریونو اور منجی کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ تم لوگ نہیں جانے والے کیا ہمارے ساتھ؟ انہیں آج نارمل روٹین کی طرح رات کے 7 یونی میں ہی بج گئے تھے اور ان کا ارادہ وہیں سے کرسمس دیکھنے جانے کا تھا۔ وہ لوگ جب نکلنے لگے تو منجی نے یونا لوگوں سے پوچھا، یار ہم لوگ تو ابھی گھر جائیں گے کیونکہ موم ڈیڈ نے کہا تھا کرسمس ان کے ساتھ منانی ہے۔ سوری یار، میں بھی نہیں جا سکتا، دادا جان اور بٹنا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یونا نے اپنا اور ریونو کا بتایا تو دوہیون نے بھی ساتھ ہی کہا، کوئی بات نہیں، تم لوگ جاؤ، تم لوگوں کی فیملی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ منجی نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ اسے اور جیجن کو بائے کہتے وہاں سے چلے گئے۔ کتنے لکی ہیں نا وہ، ان کی فیملی ہے جو گھر پر ان کا ویٹ کر رہی ہے۔ ان کے جانے کے بعد منجی نے حسرت بھرے لہجے میں کہا تو جیجن درد بھرا مسکرایا، ضروری نہیں کہ جس کی فیملی ہو وہ خوش قسمت ہوتا ہو، مجھے ہی دیکھ لو، میرے بھی موم ڈیڈ ہیں لیکن انہوں نے کبھی میرا ویٹ نہیں کیا، انہوں نے تو کبھی مجھے کوئی ایونٹ بھی وش نہیں کیا۔ 2 سال ہونے والے ہیں مجھے ان سے ملے ہوئے اور انہیں پرواہ ہی نہیں ہے۔ جیجن کا لہجہ بہت زیادہ دکھی تھا۔ اٹس اوکے، ہم دونوں ہی اکیلے ہیں، اس لیے تو ایک ساتھ مل کر کرسمس انجوائے کریں گے۔ منجی نے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے مسکرا کر کہا اور اس کے کندھے کے گرد بازو ڈالے، چلو ہم میرے گھر چلتے ہیں، وہاں تمہیں مزیدار سا کھانا کھلاتی ہوں، پھر کرسمس دیکھنے ڈاؤن ٹاؤن اسٹریٹ جائیں گے، اور ہاں میرے پاس تمہارے لیے کرسمس گفٹ بھی ہے۔ منجی نے اسے آج رات کی پلاننگ بتائی، جبکہ جیجن تو بس اسی لیے خوش تھا کہ وہ اس کے ساتھ ہے، لیکن گفٹ کا سن کر وہ چونک گیا کیونکہ اس کے پاس تو منجی کے لیے کوئی گفٹ نہیں تھا۔ وہ دونوں جیجن کی گاڑی کے پاس پہنچے تو اس کے ٹائر میں ہوا نہیں تھی۔ اوہو، اسے بھی ابھی موت پڑنی تھی، اب کیا کریں؟ جیجن نے ماتھا مسلتے کہا، کوئی بات نہیں، ہم بس سے چلے جاتے ہیں، منجی نے کہا اور پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر چلنے لگی۔ بس نمبر آنے میں 20 منٹ باقی ہیں، پلیز تھوڑا انتظار کریں۔ وہ دونوں بس اسٹاپ پر شیڈ کے نیچے کھڑے تھے جب وہاں لگے بس کے آنے جانے کی انفارمیشن دینے والے سپیکر سے آواز ابھری، مجھے لگتا ہے بارش ہونے والی ہے، میں ذرا کنوینئنس اسٹور سے چھتری لے کر آتی ہوں۔ منجی نے آسمان کی جانب دیکھتے کہا، آج برف باری نہیں ہو رہی تھی لیکن بہت زیادہ سرد ہوائیں چل رہی تھیں۔ میں بھی ساتھ چلتا ہوں، جیجن نے کہا، لیکن اس نے منع کر دیا اور خود اسٹور کی جانب بھاگی جو قریب میں ہی تھا۔ اس کے جانے کے بعد جیجن وہیں بینچ پر بیٹھ کر سامنے نظر آتے نیمسن ٹاور، سیول ٹاور کو دیکھنے لگا جو اتنی دور سے بھی واضح نظر آ رہا تھا۔ منجی کو گئے کوئی 10 منٹ گزرے تھے لیکن وہ نہیں آئی تھی، اسی لیے جیجن نے اس کے پیچھے جانے کا سوچا۔
وہ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ اچانک سے بارش شروع ہو گئی۔ بارش کی بوندیں اس پر گرنا شروع ہوئیں تو اس کا ٹراما پھر سے شروع ہو گیا۔ پھر سے وہی بچے کی رونے کی آواز، گاڑی کے ایکسیڈنٹ کی آواز، پولیس اور ایمبولینس سائرن کی آوازیں مل کر اس کے کانوں کو تکلیف دے رہی تھیں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں پر رکھ کر سر کو دائیں بائیں جھٹکے دینے لگا۔ منجی جسے چھتری کے ساتھ کچھ سنیکس لیتے دیر ہو گئی تھی، خود پر چھتری کی چھاؤں کیے جلدی جلدی قدم اٹھاتی بس اسٹاپ کی جانب جا رہی تھی، لیکن رستے میں جیجن کو کانوں پر ہاتھ رکھ کر سر کو جھٹکے دیتے دیکھ اس کے چلتے قدم رک گئے اور آنکھوں میں حیرت ابھری۔ جیجن کی حالت کو دیکھ کر اسے بوسان والا واقعہ یاد آیا۔ جیجن! اس نے اس کا نام پکارا تو جیجن نے سامنے دیکھا جہاں وہ چھتری لیے کھڑی اس کی جانب حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر جیجن نے اپنے قدموں کو حرکت دی تھی اور بھاگ کر جاتا اس کے گلے لگ گیا۔ اس کے ایک دم سے آ کر گلے لگنے سے منجی کے قدم پیچھے کو ہوئے، لیکن وہ سنبھل گئی اور اس نے اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر کے گرد پھیلایا۔ کیا ہوا ہے جیجن؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ پلیز میرے پاس رہو، مجھے چھوڑ کر مت جانا، اس نے ڈرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں کہیں نہیں جا رہی، تمہارے پاس ہوں، بس تم کول ڈاؤن ہو جاؤ۔ کہیں نہیں جا رہی میں، لیکن مجھے یہ بتاؤ ہوا کیا ہے؟ اس نے کمر کے گرد ہاتھ ڈالے اس کی کمر تھپتھپاتے نرمی سے کہا، جبکہ اس کی آواز کسی دوا کی طرح جیجن پر اثر کی تھی۔ مجھے بارش پسند نہیں، یہ بہت بری ہے، اس نے مجھ سے میری دادی اور میرے چاچو چھین لیے۔ یہ جب بھی آتی ہے مجھے درد بھری یادیں یاد دلاتی ہے، مجھے یاد دلاتی ہے کہ میں قاتل ہوں میں اپنے چاچو اور دادوں کا۔ بہت بری ہے یہ، اسی لیے مجھے نفرت ہے بارش سے، اس نے منجی کے گرد بازو زور سے باندھے کہا تو وہ حیران ہوئی۔ ادھر آؤ، ہم شیڈ کے نیچے چل کر بات کرتے ہیں۔ منجی نے اسے دور کیا اور اپنے ساتھ چھتری کے نیچے کرتی شیڈ کے نیچے لے گئی۔ اب بتاؤ مجھے، کیوں نفرت ہے بارش سے؟ کیوں ہر مرتبہ بارش میں تمہاری حالت بگڑ جاتی ہے؟ شیڈ کے نیچے جا کر وہ دونوں بینچ پر بیٹھے تو منجی نے اس سے پوچھا، جس پر جیجن نے جھکا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ 10 سال پہلے۔ نہیں، مجھے گھر کا کھانا نہیں کھانا، مجھے آج باہر سے ڈنر کرنا ہے، 12 سالہ جیجن نے ضد بھرے لہجے میں کہا تو اس کی دادوں نے اس کے چاچو کی جانب دیکھا جو مسکرا رہے تھے۔ دیکھو جیجن، باہر بہت زیادہ طوفانی بارش ہو رہی ہے، خبروں میں گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے، بس آج گھر کا کھا لو، ہم کل چلیں گے باہر سے کھانے، دادوں نے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے کہا، لیکن جیجن نے سر جھٹک کر انکار کیا۔ نہیں، مجھے ابھی جانا ہے، آپ نے کہا تھا اگر اس بار بھی میں نے ٹاپ کیا تو آپ میری وش پوری کرو گی، تو بس مجھے آج اور ابھی جانا ہے۔ اس کی ضد ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اچھا چلو پھر چلتے ہیں، تب سے چپ کھڑے چاچو نے کہا تو جیجن کے چہرے کی خوشی دیکھنے لائق تھی۔ وہ فوراً بھاگ کر اپنے چاچو کی ٹانگوں سے چپک گیا۔ لیکن بیٹا، کچھ نہیں ہوتا ماں، بارش ہی تو ہے، آپ فکر نہ کریں، میں گاڑی کو احتیاط سے چلاؤں گا۔ اپنی ٹانگوں سے چپکے جیجن کو انہوں نے گود میں اٹھا کر ماں کی بات کاٹتے کہا تو جیجن کی دادوں چپ کر گئیں۔ ایکچولی اس کے چاچو اس کے ریئل چاچو نہیں تھے، بلکہ وہ اس کی دادوں کے دوست کے بیٹے تھے، جو اپنی ماں کے انتقال کے بعد بچپن سے ہی ان کے ساتھ ہی رہتے تھے، اور اس کی دادوں نے ہی انہیں پالا تھا۔ باہر بہت زیادہ طوفانی موسم تھا اور بارش اس قدر زیادہ ہو رہی تھی کہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کے چاچو بہت احتیاط سے گاڑی چلا رہے تھے، کیونکہ موسم خراب تھا اور باہر نکلنے سے بھی منع کیا گیا تھا، تو اسی لیے سڑکیں بھی صاف تھیں، کوئی گاڑی نہیں تھی۔ وہ اس ڈر سے محفوظ گاڑی چلا رہے تھے جب نہ جانے کہاں سے اس موسم میں ایک تیز رفتار گاڑی سامنے سے آئی تھی اور چاچو کو گاڑی سنبھالنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔
دونوں گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرانے کی وجہ سے الٹ بازی کھاتی ایک دوسرے سے کافی دور جا گریں۔ جیجن لوگوں کی گاڑی جب الٹی تو وہ جو دروازے کے پاس بیٹھا تھا، دروازہ کھل جانے کے سبب گاڑی سے باہر گرتے بے ہوش ہو گیا، جبکہ گاڑی کے گرتے ہی اس میں آگ لگ چکی تھی۔ اسے تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو کچھ آدمیوں کی آوازیں اسے صاف سنائی دیں۔ اس کی نظر سب سے پہلے چاچو کی گاڑی پر گئی اور وہ چوٹ لگی ٹانگ سے لنگڑاتے ہوئے اس گاڑی کی جانب بڑھا۔ ارے بچے، کیا کر رہے ہو؟ گاڑی کے پاس مت جاؤ۔ وہاں کھڑے دو آدمیوں نے بھاگ کر اسے پکڑا، جبکہ وہ زاروں قطار روتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتا اپنی دادو اور چاچو کو پکار رہا تھا، جو اپنی زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ جب ہلنے کی بھی ہمت نہ رہی تو وہ روتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ گیا، جبکہ تبھی وہاں پولیس اور ایمبولینس کے سائرن کی آوازیں بلند ہوئیں اور وہ پھر سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس کی آنکھ 2 دن بعد ہاسپٹل کے بیڈ پر کھلی تھی اور اس کے پاس اس وقت ماں باپ کی بجائے اس کی ملازمہ موجود تھی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن جیجن کو بارش سے نفرت ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اسے یاد کرواتی تھی کہ وہ اس کی دادو اور چاچو کا قاتل ہے۔ اگر اس دن وہ ضد نہ کرتا تو وہ حادثہ ہوتا ہی نہیں۔ اس دن کے بعد سے جیجن بھول گیا تھا کہ پیار کیا ہوتا ہے، کیونکہ ماں باپ کو تو بس بزنس سے مطلب تھا۔ صرف وہی دونوں تھے جو اسے وقت دیتے تھے، اس کے نخرے اٹھاتے تھے، لیکن اب وہ دونوں نہیں تھے اس کی تنہائی دور کرنے کے لیے۔ اس دن کے بعد جیجن پوری طرح بدل گیا۔ اس کی ہر چیز سے دلچسپی ختم ہو گئی اور اس نے خود کو بدتمیزی اور خودسری کے خول میں بند کر لیا۔ لیکن اب وہ اس خول سے باہر آ رہا تھا، اور وجہ منجی تھی، کیونکہ دادی کے بعد وہ تھی جس نے اسے گلے لگا کر اپنے ہونے کا احساس دیا تھا، اور جیجن اس احساس کی گرمائش کو ہمیشہ محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اسی لیے وہ منجی کے ریجیکٹ کرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ ساتھ رہنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ سو ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کے ایپیسوڈ نمبر 17۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی تو لائک کرنا، کمنٹ سیکشن میں بتانا آپ کو ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، تاکہ نیو آنے والے ایپیسوڈز آپ کو مل جائیں۔ تو ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ہم ملیں گے اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔